اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ حضرات، آج سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کے الفاظ کی توضیح پیش کی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ الفیل کا نمبر 105 ہے۔ اس میں اصحاب الفیل کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے، لیکن ان کا تعارف پیش نہیں کیا گیا۔ تو ایسے مواقع پر صورتوں کا جو شان نزول ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی یہ آیت ہے، یہ صورت، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہر صورت اور ہر آیت کا کوئی شان نزول نہیں ہوتا، نہ سبب نزول ہوتا ہے۔ شان نزول اور سبب نزول کا مطلب کون سے حالات تھے جن میں وہ صورت نازل، اس کا پس منظر کیا تھا۔ لیکن بعض صورتیں ہیں جن کے پس منظر کو جاننا ضروری ہوتا ہے ان کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ تو آج کی صورت الفیل کے پس منظر کو جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اصحاب الفیل کون تھے۔ اصحاب الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اصحاب میں نے والے۔ تو جو لشکر اصحاب الفیل کے نام سے جس کا ذکر آیا ہے اس میں ہاتھی تھے، 9 تھے یا 13 تھے، اور یہ لشکر یمن سے آیا تھا۔ یمن میں عیسائی حکومت تھی، اس کا سربراہ ابرہا تھا۔ اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنایا تھا، گرجا بنایا تھا۔ تو لوگوں کو اس گھر کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کا خیال تھا کہ مکہ میں بنے ہوئے گھر کو برباد کر دیا جائے، پھر لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے 60,000 کا ایک لشکر تیار کیا جس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ہاتھی آگے رکھے ہوئے تھے اور لشکر اس کے پیچھے تھا، کافی بڑا لشکر تھا۔ اور خود ابرہا ایک ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام محمود تھا۔ تو وہ یمن سے روانہ ہوا، تو ادھر سے گزرتا ہوا، طائف سے گزرتا ہوا، پھر اس طرف آیا مکہ کی طرف۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اب اس نے ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر پڑاؤ کیا جائے پھر آگے بڑھا جائے۔ مکہ کے سردار جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی تھے اور دوسرے سردار، وہ ملے اور اس سے درخواست کی کہ وہ حملہ نہ کرے۔ وہ کیوں حملہ کرنا چاہتا ہے؟ لیکن وہ بضد رہا کہ وہ حملہ کرے گا، اس کو برباد کرے گا، اس گھر کو۔ پھر وہ واپس چلے گئے مکہ کے سردار۔ انہوں نے جا کر اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ تو ہی ہے، اب تو اس کے لشکر سے نپٹے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ابرہا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک جگہ ہے وادی محصر، وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جانور بھیجے جو سمندر سے آئے تھے، اور ان کے پاؤں میں اور چونچ میں کنکریاں تھیں، ایک ایک کنکری، 2 پاؤں میں ایک ایک کنکری، اور چونچ میں بھی ایک، چھوٹی چھوٹی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ چنے کے دانے سے ذرا چھوٹی تھی اور مسور کے دانے سے ذرا بڑی تھی۔ کنکریاں پتھر کی تھیں، اس کا یہاں وہ ذکر آیا ہوا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی تاثیر رکھی تھی کہ وہ گرتی تھی جب تو سوار کے جسم سے گزرتے ہوئے اور سواری کے جسم سے بھی زمین تک وہ پہنچ جاتی تھی، اور اس سے وہ بیماری لاحق ہوتی تھی، جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تہو برباد کر دیا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا کہ خانہ کعبہ کو گرا سکے۔
اور پھر واپس ہوا، کچھ ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ بھی واپس ہوا، اسے وہ بیماری لگی، وہ یمن پہنچتے پہنچتے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو آپ جب صورت کو دیکھیں گے، اس کی پہلی آیت علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ حرف استفہام ہے، کیا لم میں نے نہیں، ترا کے آگے یہ بھی تھی، یہ لم کی وجہ سے گر گئی ہے۔ علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف کیسے، کس طرح، فعل ربک کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب جو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا تھا یا ان کے علم میں آیا تھا، کیونکہ رؤیت دیکھنا جو ہے یہ ایک بصری ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا، ایک قلبی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی چرچا تھا اور وہ علم میں بات آ گئی، تو قلبی کا مطلب ہے کہ اس کے علم میں آئی۔ تو ترجمہ اب اس طرح بھی بات نے کیا ہے کہ بعد کیا تیرے علم میں نہیں آیا، اور مخاطب اس کا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قاری ہے؟ قرآن پڑھنے والا ہر قاری اس کا مخاطب ہو سکتا ہے، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ تو ہر قاری کو ایک ایک کر کے مخاطب کیا گیا الگ الگ، کہ قاری پڑھنے والے تو نے نہیں دیکھا، تیرے علم میں نہیں آیا، کیونکہ وہ واقعہ بہت مشہور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ سے واقف تھے اس واقعے سے اور جانتے تھے، تو کہ مشہور ایک واقعہ تھا۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے والوں کے ہر فرد کو مخاطب کیا گیا کہ کیا تیرے علم میں نہیں آیا، کیف فعل کیسے کیا تیرے ربوں کا، تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اور شروع میں الف جو ہے استفہام کا، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ تقریری ہے، ثابت کرنے کے لیے ہے واقعے کو، اور کیفہ تعجب کے لیے آیا کہ کتنا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ تیرے علم میں نہیں آیا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا تھا، ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا، جو 60,000 پر مشتمل تھا، اور اس میں آگے ہاتھی بھی تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے نہیں کر دیا، میں نے کیا لم یجعل نہیں کر دیا، کیدہم ان کی چال کو، ان کی خفیہ تدبیر کو۔ قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر، جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے۔ کیا اس نے یعنی اللہ نے نہیں کر دیا ان کی قید کو، ان کی خفیہ تدبیر کو، فی تضلیل گمراہی میں، یا ناکام نہیں اس کو کر دیا، بے مراد نہیں کر دیا۔ تو فی تضلیل کا ترجمہ روح المعانی نے کیا ہے کہ ضائع نہیں کر دیا، باطل نہیں کر دیا، بعض دوسروں نے کر دیا ترجمہ کہ لا حاصل نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو برباد نہیں کر دیا، بے ثمر نہیں کر دیا، باطل نہیں کر دیا، کہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ان کی خفیہ تدبیر جو خانہ کعبہ کو گرانے کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نامراد نہیں کر دیا، یعنی یقیناً کر دیا۔ اور کس طرح کیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے، ارسل یرسل ارسال بھیجنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے، اور چھوڑے بھیجے، علیہم ان پر، کس نے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے، طیرن پرندے، طائر کی جمع طیر ہے، ویسے طیرن مصدر بھی ہے، تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا یہ طیر اسم جنس ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور ابابیل اس کی آگے صفت بیان کی ہے، جھنڈ، گروہ، ٹولی، غول کو کہتے ہیں ابابیل، یہ پرندے کا نام نہیں بلکہ جھنڈ، غول کو یہ کہتے ہیں ابابیل۔ اور اس نے بھیجے علیہم ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، جوک در جوک، جھنڈ در جھنڈ بھیجے، ایک کے بعد دوسری ٹولی آئی پرندوں کی،
وہ سمندر کی طرف سے آ رہے تھے کنکریاں لے کر چونچ میں اور دونوں پنجوں میں، اور ابرہا کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ ترمیہم، وہ پرندے پھینکتے تھے ان پر، رما میں پھینکنا ہوتا ہے۔ حاجی جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو بنا میں جو 3 جمرات ہیں ان پر کنکریاں پھینکتے ہیں، اسے کہتے ہیں رمی جمرات، کنکریاں پھینکنا۔ جمرے بنے ہوئے ان پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، اسے رمی کہتے ہیں۔ رمی میں نے کنکری پھینکنا ہوتا ہے۔ ترمی وہ مؤنث پھینکتی ہے، تو وہ پرندے ہیں بے جان ہیں، اور جمع کا صیغہ اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، وہ پرندے پھینکتے تھے۔ ترجمہ ہوگا ترمی، وہ پھینکتے تھے پرندے ہم ان پر، یعنی اس لشکر پر جو ابراہ کا لشکر تھا، صحاب الفیل پر پھینکتے تھے، بے حجارت، پتھروں کو۔ رما کے ساتھ یہ با آیا حرف جار، تو یہ متعدی بنانے کے لیے کو کے معنی میں ہوگا۔ حجر کی جمع حجارتن ہوتی ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے کو، ڈھیلے کو بھی کہتے ہیں، پتھر کی کنکری کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حجر کی جمع ہے، احجار بھی ہوتی ہے اور حجارتن بھی ہوتی ہے۔ وہ پرندے پھینکتے تھے ان پر بے حجارتن، پتھروں کو پھینکتے تھے، پتھروں کے ڈھیلوں کو پھینکتے تھے، پتھروں کے ٹکڑوں کو پھینکتے تھے۔ من سجیل، یہ اس کی صفت آئی ہے حجارتن کی، جو سجیل کی قسم کے تھے۔ سجیل ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے سنگ اور گل، اس کو عربی میں جب ڈھالا گیا ہے تو یہ سجیل بن گیا ہے۔ سنگ اور گل، سنگ پتھر، گل میں نے مٹی، پکی ہوئی سخت مٹی جو پتھر کی طرح بن جاتی ہے، جسے اردو زبان میں کھنگر کہتے ہیں، اور سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے، اس کو یہاں قرآن میں سجیل کہا گیا ہے۔ اور ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے سجیل کا 3 مطبوخ، پکی ہوئی مٹی، یا 3 متحجر، پتھر بنی ہوئی مٹی، جیسے وہ آگ میں پکا کر سخت ہو جاتی ہے اور پھر وہ کھنگر بن جاتی ہے، کھنگر جیسی مٹی۔ وہ پھینکتے تھے ان پر پتھر کھنگر جیسی مٹی کے، سخت پتھر جیسی مٹی کے، ان پر پتھر پھینکتے تھے، سخت مٹی کے ان پر پتھر پھینکتے تھے۔ تارمی پرندے، وہ پرندے ان پر پتھر پھینکتے تھے، ایسے پتھر جو سخت مٹی کے، جو پک کر پتھر کی طرح ہو جاتی ہے، یا کھنگر جیسی مٹی پر، کھنگر جیسے پتھر ان پر پھینکتے تھے۔ فجعلہم، فا نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، پس نتیجتاً، جعلہم، اللہ نے بنا دیا ان کو، جعلہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا ان کو، کعصف معقول، کا حرف تشبیہ ہے، جیسے، عصف کہتے ہیں بھس اور چارے کو جو جانور کے آگے ڈالا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ کاٹ کر پھر اس کو بریک کر لیا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ عصف پتوں کو بھی کہتے ہیں، درخت اور پودوں کے پتے، اور بھس کو بھی کہتے ہیں، بھوسا یا توڑی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے بھوسا معقول، کھایا ہوا، عقل میں نے کھانا ہوتا ہے تو معقول کھائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اردو میں اکثر استعمال ہوتا ہے معقولات و مشروبات، معقولات کھائی جانے والی چیزیں اور مشروبات پی جانے والی چیزیں۔ جیسے کھایا ہوا بھس ہے، اب کھایا ہوا بھس ہے کہ کھانے کے لیے جانور کے اگر رکھا جاتا ہے بریک کر کے، اسے جانور کھا لیتا ہے، یا پھر یہ کھا کر جب کھا لے گا تو پھر وہ گوبر بن جاتا ہے، بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کو ایسے کر دیا جیسے بھوسا ہے جسے کھانے کے لیے جانور کے آگے رکھا جاتا ہے، یعنی چورا چورا ان کو کر دیا، یا ان کو بالکل تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، ان کا نشان مٹا دیا۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہوا، اس لشکر کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج کر جو کارروائی کی، اس کے نتیجے میں وہ بالکل برباد ہو کے رہ گئے۔ تو اس صورت میں ایک سبق ہے قریش مکہ کے لیے بھی، کہ وہ اس گھر میں بت رکھ کر بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے بھی کرتے تھے۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے
کہ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو کیسے محفوظ کیا، اور اس کی اصل حفاظت یہ ہے کہ اسے وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی توحید کا وہاں اعلان کیا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، انہیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ اس طرح عبادت کے لائق ہے، اسی کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ بت مکہ کے اندر تقریباً 450 سال تک رہے۔ اس سے پہلے یہ گھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے بعد سے بنایا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو مخصوص کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ آہستہ آہستہ اس کے ماننے والے اس میں بت رکھ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ تو ان کو بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اب اللہ کا نبی آ چکا ہے، اگر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے اصل مقصد کو اسی طرح نظر انداز کیا جس طرح وہ کیے ہوئے، تو ان کی بربادی بھی تھوڑی، اور اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے کہ کس طرح اس نے پرندوں کے ذریعے ایک بہت بڑے لشکر کو، جو بہت برے ارادے کے ساتھ آیا تھا، ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا، اس کو تہس نہس کر دیا۔ ان پرندوں نے کنکریاں پھینکی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح تمہیں بھی ہلاکت اور بربادی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق۔